إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب کسی سے بات کرنا ہو اور خاص طور سے مخاطب اس میں کفار ہیں کہ کفار سے بات کرنا ہو تو آپ بہتر بات کریں، ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہو، ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے سامنے والے کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میری یہ توہین کر رہے ہیں یا میرے اوپر طعنہ کشی کر رہے ہیں۔ اس شکل میں آدمی بات مانتا ہوا بھی نہیں مانتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدمی کا کچھ جھگڑا ہو گیا، کہا سنی ہو گئی اور بات بڑھ گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ بات بات میں گالم گلوچ تک نہ پہنچو، بد زبانی نہ کرو، اور جہاں تک تعلق کسی کی بات کا ماننے کا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اپنی بات منوا لے۔ دل میں بات کا اتارنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، نبی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھ میں اگر بات اتارنا ہوتا، نبی کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی کہ بات ہر ایک کے دل میں اتر جائے تو آپ کے چچا کو ضرور ہدایت مل جاتی، بات اتار دیتی۔ تو اس لیے آدمی یہ سمجھے کہ میں ذرا جوش جذبے میں اشتعال میں طعن و تشنیع کر کے بات منوا لوں گا، یہ بے وقوفی ہے، نہیں منوا سکتا۔ سامنے والے کے اندر ضد اور پیدا ہو جائے گی، ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بات کرنے کا انداز نرم ہونا چاہیے، لہجے کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، انداز ایسا ہو کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمیں کچھ سنانا چاہتا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنا۔ اس لیے کہ پھر شیطان بیچ میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے اور دل کے اندر کھٹاس پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو،
اچھی بات ہو وہ کہیں، آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی، اور یہ دعوت کا بہترین اصول ہے۔ بات یہ نہ سمجھے کہ میں سمجھا رہا ہوں تو اس سے اچھا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں اور جو سمجھنے والے ہیں یہ مجھ سے گھٹیا ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو یہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے، سب سے زیادہ برا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں، آپس میں کیا کرا دیتا ہے؟ جھڑپ، دل کے اندر عناد بغض پیدا کر دے گا، دشمنی کے بیج بو دے گا، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان ہے انسان کا دشمن کھلا ہوا، صریح، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ایسا بدماش دشمن ہے کہ کبھی بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ تاک میں لگا ہوا ہے، کبھی یہ غافل ہو اس کے دل پہ حملہ کر کے اس سے گناہ کرا دے۔ اس کا پروجیکٹ ہی کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا، یہ اس کا پروجیکٹ ہے کہ انسان کس طریقے سے وہ اعمال کرے جس سے اللہ ناراض ہو اور یہ جہنم میں پہنچے۔ یہ اس کا پورا مشن ہے، اس کا اور اس کی تمام ذریات خبیثہ کی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اسے پتا ہے کون نیک ہے کون بد ہے۔ بہت ممکن ہے سمجھانے والا اللہ کی نگاہ میں گھٹیا ہو اس سے جس کو سمجھایا جا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہنے والا زیادہ محتاج ہو سننے والے سے۔ کہنے والے کو اگر موقع ملا ہے تو یہ اللہ کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے دے۔ اللہ کو پتہ ہے کون عذاب کا مستحق ہے اور کون اجر کا مستحق ہے، کس پہ رحمت کی بارش کی جائے اور کس پر عذاب کا کوڑا برسایا جائے، اللہ کو معلوم ہے۔ کس کے اعمال کیسے ہیں خدا ہی جانتا ہے، لہذا وہی جزا سزا بھی دے سکتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کے نہیں بھیج دیا۔ آپ کا کام بات کہنا ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، منوانا آپ کے ذمے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو دل گرفتہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ 100 سے اوپر آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کی ہدایت کے لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو کڑھائیں نہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو درد مند نہ کریں۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم چاہیں گے تو ہدایت دے دیں۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی کو تسلی دی۔ داعی کو بھی چاہیے اپنے کام میں لگا رہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا فضل سمجھے، نہیں مانتا ہے تو اپنا کام تو کریے نا۔ ہمارا کام کہنا ہم کر رہے ہیں، منوانا ہی نہیں ہمارا کام، اور اپنے اوپر الزام دیتا رہے کہ سمجھانے کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ بات جیسے کہنا چاہیے تھی ویسے میں نے کہی نہیں، اس لیے نہیں مانی گئی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر پتھر کھائے تو کیا کہا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، بے بسی کی اور کم تدبیری کی، کہ مجھے تدبیر آتی نہیں ہے۔
کیسے بات کرنا چاہیے مجھے آتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وقلت حیلتی، کیا مجھے پلان بنانا چاہیے تھا وہ بنا نہیں سکا، حالانکہ آپ علیہ السلام سے زیادہ پلان بنانے والا، تدبیر کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اپنے اوپر اللہ کے نبی نے الزام دھرا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو ہمیں اپنے اوپر الزام دھرنا چاہیے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، سامنے والے کی کوتاہی نہیں۔ تو فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار نہیں بنایا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ لہذا اللہ کو پتا تھا نبی کس کو بنانا ہے، کس میں اہلیت و صلاحیت ہے اور کون اس مقام بلند کا اہل نہیں ہے۔ لہذا اگر نبی کو بنایا گیا ہے، نبی تو یہ اللہ کی پسند ہے، بندے کی پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا دیکھو اگر ہم نے آپ کو نبی بنا کر دیگر انبیاء پر فضیلت دے دی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، ہم نے فضیلت دی ہے، لہذا آپ کو احسان ماننا چاہیے۔ اور اگر آپ کو قرآن دیا گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے پہلے بھی نبیوں کو کتابیں دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی جس کے 140 پارے تھے، 140 صورتیں تھیں، ساری صورتوں میں صرف اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی تھی، کوئی بھی حکم نہیں تھا اس میں، اللہ کا کوئی حکم نہیں ذکر کیا گیا، صرف اللہ کی حمد، ثنا، دعا، مناجات اور تعریفی کلمات تھے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو بعض سے، آپ کو تمام انبیاء پر ہم نے فضیلت دے دی۔ تیسرے پارے میں اللہ نے کہہ دیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو حبیب بنایا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا